قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، اب انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہمارے پاس اکیلا نہیں چھوڑتے، اسے کیا مسئلہ ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدن، کل ذرا ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں، تو غدن بھیج دیجیے۔ یرتا یلعب، وہ بھی چرے چگے گا، کھائے پیے گا، درختوں کے اوپر چڑھے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور کوئی پھل ول کھائے گا، یرتا جیسے چرنا چگنا، وہ یلعب اور کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے، تشویش ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس سے بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو، کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ، منہمک ہو جاؤ، وہ کہیں اکیلا رہ جائے، کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے۔ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ابا جان کیا بات کر رہے ہیں، اگر انہیں اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جوان گروہ ہیں، ہم 10 آدمی ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے، جماعت ہے، تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے، بڑے خسارے والے لوگ ہوئے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا، اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے، اجمعوا کے بعد علا کا صلہ جو ہے یہاں پر محذوف ہے، علا ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، انہوں نے اپنی یہ بات اب پوری جمع کر لی، اپنا پوری رائے ایک کر کے، ایک آ کر کے، اور وہ یہ کہ اب اسے غیابۃ الجب کے اندر رکھنے چلے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس وقت وحی کی یوسف کو، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اب اس کو ہم الہام کہیں گے، ابھی ظاہر بات ہے کہ وہ نبوت کی عمر نہیں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تم یہ بات ان کو جتلاؤ گے، ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دو گے اپنے بھائیوں کے تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اب اس میں جو بلاغت ہے اس کی کیا معنی ہے؟ تم ہلاک نہیں ہوگے، تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا، تمہاری ہم حفاظت کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جتلاؤ گے۔ تو گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ سارا ایک لفظ کے اندر ہے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ان سے بات کر رہا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو وہ آ گئے روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، انہوں نے کہا ابا جان ہم گئے تھے ذرا دوڑ لگا رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے دوڑنے کا۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہمارا جو سامان وامان تھا، کوئی کپڑے وپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر دوڑنا جو تھا، تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا۔ فاکلہ الذئب، تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں، آپ نے ماننی تو نہیں ہے بات، لیکن ہم کیا کریں، ہوا یہ ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِيبٍ، اور کوئی جھوٹ موٹ کا خون اس کی قمیص کے اوپر لگا کے لے آئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں، بات کچھ اور ہے، تمہارے دیوں نے، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو ہلکا کر دیا ہے، تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آمادہ کر دیا ہے۔ فصبر جمیل، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب 10 بیٹے ہیں، حضرت یعقوب اکیلے ہیں، بوڑھے ہیں، فصبر جمیل، میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ، اب دیکھوں اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برآمد کرتا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہیں اس پر تو ظاہر بات ہے کہ اب میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں۔ وجات سیارت، اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آ گیا، جات سیارت فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو۔ یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا قافلہ، اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت بھی کہتے ہیں، وارد، وہ جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کنواں ہے، پانی کہاں ہے، کہاں اگلا پڑاؤ ہوگا۔ فارسلوا واردہم، اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا، فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا۔ قال یا بشرا، اب اس کو پکڑ لیا حضرت یوسف نے، اس نے کھینچا، وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں، وہ حضرت یوسف آ گئے۔ یا بشرا ھذا غلام، انہوں نے وہیں سے شور بچایا، آواز دی کہ او بشارت ہو، یہ تو ہمیں غلام مل گیا، لڑکا مل گیا۔ واسروہ بضاعہ، اور انہوں نے چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر کہ یہ تو اچھی دولت ملی ہے، اسے بیچیں گے، بیچ کے پیسے کھڑے کریں گے، چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ دیا اس کو بڑی تھوڑی سی قیمت پر، دراہم معدودہ، گنتی کی چونیاں، درہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا،
تو دراہم معدودہ جو ہے چند چونیوں کے عوض وہ فروخت کر دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی یوں قانع تھے. یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو، 1000-2000 کا خریدا ہو، تب تو آدمی اس کی قیمت اپنے انویسٹمنٹ بھی نکالے اس میں سے اور پھر نفع بھی لینا چاہے. یہ تو مفت کا مال تھا. دوسرے یہ اندیشہ ہر وقت دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں، تو جلد از جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھڑے کرو. وقال الذي اشتراه من مصر، اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر سے، مصر میں یہ تو عزیز مصر تھا، یعنی کوئی بہت بڑا افسر، بادشاہ نہیں، لیکن یہ کہ وہاں کی جو بھی ہائرارکی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر. وقال الذي اشتراه من مصر، اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر میں، لامرأته ہی اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو ذرا اچھے طریقے پر رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے پھر بیچ دیں تو ہمیں دولت زیادہ مل جائے. اور نتخذہ ولدا، معلوم ہوتا ہے شاید اولاد نہیں تھی، ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے تمکن، ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی. اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے، مصر کی مملکت ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس میں بادشاہت ہے، اس کا پورا جو ہے اس کا آبپاشی کا نظام ہے، اس میں تمدن کے ایک گہوارے میں پہنچا دیا. اور وہاں پر بھی کسی جھونپڑے میں نہیں، کسی بہت بڑے افسر، بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کے گھر میں پہنچا دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا. یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کوئی بہت بڑا عہدے دار تھا، بہت بڑا افسر تھا، تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے، گفتگویں ہوتی ہوں گی، امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی. اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں، وہ باتیں ساری سن رہے ہیں، تو گویا کہ اس میں ان کے لیے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دیہاتی میں رہتے یا کہیں صحرا میں رہتے، کہاں یہ تمدن کے ایک گڑھ میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں، گفتگویں ہوتی ہوں اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں. اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا. اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا، اس سے استنتاج کرنا، نتیجہ نکالنا، اللہ نے یہ چیز انہیں سکھا دی. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر، اپنے حکم پر، اپنے فیصلے پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیے. اس سے مراد نبوت ہے، حکمت بھی دی، علم بھی دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، وہی عزیز مصر کی بیوی، وہ ان پر فریفتہ ہو گئی. فی بیتہا عن نفسہ، ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی، انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، یہاں تک کہ وغلقت الابواب، ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، اور بولی کہ جلدی کرو. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. انہ ربی احسن مثوایا، یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف بھی، دوسرے یہ کہ میرا آقا، یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے، بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی، اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، اچھی طرح رکھا ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے سارا بندوبست کیا ہے، اللہ ہی نے تو سارا مکننا لیوسف، تو دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے. معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، گناہ گار اور ظالم لوگ جو ہیں فلاح نہیں پایا کرتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ تو ان کی طرف لپکی، یا یوں سمجھیے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل. یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے، یوسف جو ہے پھر بہرحال انسان تھے، طبع بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی وہ ایک داعیہ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی، برہان دکھائی. روایات میں یہ آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا. تو یہ تورات کے اندر ہے. تو بہرحال قرآن مجید بھی کوئی اس کی یعنی نفی نہیں ہے اس میں، بلکہ ہو سکتا ہے الرا برہان ربہ، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو، یہ کوئی انہونی بات نہیں. اور یہ ایک بات کو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تو یہاں پہ لولا الرا برہان وہ بھی بڑھتے ہیں. یعنی یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضا ہے
اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ والفحشاء اور بے حیائی کا۔ ہم نے خاص اہتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے۔ یہ مخلص اور مخلص کا فرق نوٹ کر لیجئے۔ مخلص اس میں فاعل ہے، خلوص کرنے والا، اور مخلص وہ جس کو خالص کر لیا گیا ہو۔ اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ تو یہ اللہ کے خاص بندے، چہیتے بندے مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔